بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم من الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه۔ وكان السلف الصالح يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة۔ وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ جناب صدر تربیتی اجتماع برائے ائمہ و دعات امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ناظم محترم، اسی طرح سے معزز مہمانان گرامی قدر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ آپ تمام فاضل علماء، دعات، ائمہ، خطبہ، آج کے اس تربیتی اجتماع میں ایک عنوان تربیتی انداز کا یہ بھی منعقد طے کیا گیا تھا کہ دعوت اللہ کے وسائل توقیفی ہیں، اجتہادی نہیں۔ دعوت اللہ کے وسائل توقیفی ہیں، اجتہادی نہیں ہیں۔ دو تین باتیں اس میں سمجھنی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ دعوت جو ہے، دعوت اللہ، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کی عبادت ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دلیلوں کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ دعوت عبادت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، فضیلت ہے، اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، ریاکاری، دنیا داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دعوت بہرحال عبادت ہے، عبادت طے ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عبادت ہے تو عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں: اخلاص اور صحیح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اخلاص اور اتباع کے نمونے سلف امت حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی اور ان کے بعد کے جو ان کے سچے متبعین ہیں ان کی زندگیوں میں موجود ہے، اور اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آئینے کی شکل میں موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے وسائل جب کہا جاتا ہے تو وسائل کا معنی سمجھنے میں ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر وسائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے دو معنوں میں بہت زیادہ عام طور پر۔ ایک تو وہ ہے جو وسیلہ اور وسائل جو شرک اور قبر پرستی سے تعلق رکھنے والے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو وسائل کا استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر ابلاغ کے ذرائع کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہیں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ وسائل دعوت ہے، یہ وسائل دعوت اللہ کی طرف بلانے کے وسائل، ایک شخص کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے، شرک سے توبہ کرنے کی طرف بلانے کے وسائل، سنت کی طرف بلانے، بدعت سے دور رہنے کے وسائل۔ تو وسائل دعوت ہے، وسائل ابلاغ نہیں ہے، ذرائع ابلاغ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو وسائل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن جن ذریعوں سے دعوت کا کام اللہ کے کلام میں ثابت ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت میں ثابت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت میں ثابت ہے، بس وہی وسائل دعوت ہیں جن وسائل سے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے اللہ کے بندوں کو دین پہنچایا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، انہی وسائل سے۔ اب ہم جب کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وسائل آ جاتے ہیں۔ کون سے وسائل ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو دعوت کے وسائل استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ 99% الحمدللہ علماء ہیں، فضلاء ہیں، دعات، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں خطابات ہیں۔ خطاب آپ نے کیا،
اللہ تبارک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے اپنے صحابہ کرام کے سامنے مختلف موقعوں پر، جنگوں کے موقعوں پر، ایسے ہی سفر کے دوران، یا ایسے ہی جب بھی کوئی حاجت ہوئی، ضروری ہوئی، قام فینا خطیباً، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں فلاں فلاں موضوع پر نصیحت فرمائی ہے۔ خطاب ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ خطبہ جمعہ ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کا سب سے بڑا مرجع ہے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے خطبہ دینا، ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے بندوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ دعوت کا وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، وقتی طور پر چھوٹی نصیحت فرما دی۔ آپ نے کہیں کوئی چیز دیکھا تو آپ نے تنبیہ فرما دی، آپ نے ایک بھلائی کی چیز دیکھی، ترغیب دے دی، آپ نے وہاں کہا کہ یہ کام کرو، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے وسائل میں سے فتویٰ ہے، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے مسئلے کا جواب دے دیا، یہ بھی دعوت کا وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قضیے آئے، مسائل آئے، جس کو ہم کہتے ہیں قضیے، یعنی مسائل، جھگڑے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان جھگڑوں کا تصفیہ فرمایا، آپ نے رہنمائی فرمائی، حق ہے، ناحق ہے، حق حلال ہے، حرام ہے۔ یہ وسائل ہیں سرسری طور پر۔ تو یہ خطبہ ہے، درس ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، نصیحت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دعوت کے وسائل ہیں، یہ دعوت کے وسائل ہیں۔ یہ اس لیے انہی وسائل سے، جن وسائل سے دعوت کا کام کیا گیا اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، انہی وسائل کا استعمال کر کے ہم بھی کیا کریں؟ دعوت کا کام کریں۔ انہی وسائل کے ضمن میں یہ بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے، بادشاہوں کو آپ نے مراسلات کیے، خط لکھ کر کے بھیجا۔ پیغام رسانی کا یہ بھی راستہ تھا کہ آپ خط لکھ کر کے، کاغذ پر لکھ کر کے بادشاہوں کے پاس بھیجتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم جب آگے بڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو تقریر، دعوت، خطبہ، خطاب، کتاب، اور ایسے ہی یہ کیا کہتے ہیں، تصنیفات اور رسائل اور مجلات، اور یہ ساری وسائل کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلانے کے وسائل ہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے وسائل ہیں۔ اب یہاں جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وسائل توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کتاب و سنت اور سلف امت کے دلائل سے باہر نہیں نکلنا ہے، اسی پر رک جانا ہے، اسی پر ٹھہر جانا ہے۔ ہمیں اس میں مزید اپنی طرف سے کچھ بڑھانے، اضافہ کرنے، اس کی گنجائش نہیں۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، توقف کر لینا، بدھ جانا، اسی پر موقوف کر دینا، آگے نہیں بڑھنا، یہ ہے توقیفی کا معنی۔ اس کے مقابل میں ہے اجتہادی، استنباطی، یعنی کیا مطلب؟ جو چیزیں دلائل سے ثابت ہیں اس کی روشنی میں کچھ اور چیزیں حالات و ظروف کے مطابق نکالنا، اجتہاد کرنا، استنباط کرنا، یہ ہے اجتہادی اور استنباطی کا مطلب۔ یہی ہے آپ کے سامنے سوال کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے جن وسائل کا استعمال کرنا، اللہ کے بندوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، کیا اس کے لیے ہم اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنے ذہن اور اپنے اجتہاد، اپنی لاجک کے مطابق کیا کوئی نیا طریقہ نکال سکتے ہیں کہ ایسا کر کے بلائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ایسا کر کے بلائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ایسا اگر سیٹ اپ کیا جائے تو زیادہ تک لوگوں کو دین پہنچے گا مثال کے طور پر، یا لوگ زیادہ امپریس ہوں گے؟ کیا کوئی ہم نیا طریقہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں؟ یہی ہے آپ کا یہ بنیادی نقطہ۔ جواب میں کیا ہے، عنوان میں کیا ہے؟ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں، اجتہادی نہیں ہیں۔ جب دعوت عبادت ہے اور عبادت کے لیے اخلاص اور للہیت شرط ہے، یہ بات طے ہے اپنی جگہ پر، تو کیسے ممکن ہے کہ اس شریعت نے جس نے دعوت کو عبادت قرار دیا اور اس میں اخلاص اور اتباع سنت کو لازم قرار دیا، وہ وسائل دعوت کی رہنمائی نہ کرے؟ وسائل دعوت کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جیسے جیسے جن جن ذریعوں سے، جن جن وسیلوں سے انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے، انہی ذریعوں سے، انہی وسائل سے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ نکال سکتے ہیں، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں، ابلاغ، تبلیغ، دعوت کے معاملے میں انہوں نے اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر ہم آپ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ میں۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا تذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ۔ لوگوں، امت کے لوگوں، جو بھی چیز، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، میں نے اسے تمہیں بتایا نہ ہو، حکم نہ دیا ہو۔ ہر چیز جو جنت سے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم ضرور دے دیا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کرے، جنت سے دور کرے، اور میں نے اسے منع نہ کیا ہو تمہیں، لازماً میں نے اسے منع کر دیا ہے۔ اور اس کی شہادت دیتے ہوئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، کہتے ہیں ترکنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما من طائر یطیر بجناحیہ فی السماء الا وقد اذکرنا منہ علما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ نے ہمیں دنیا میں چھوڑا، یعنی آپ دنیا سے چلے گئے اور ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں۔ جس حال میں چھوڑا وہ حالت کیا تھی؟ کوئی ایسا پرندہ نہیں تھا جو اپنے پروں کے ذریعے سے آسمان میں آسمان میں اڑ رہا ہو، مگر اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی ہمیں علم عطا فرمایا۔ کوئی ایسا مسئلہ چھوٹا نہیں جس کی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لازماً دعوت کے وسائل بھی بیان کر دیے گئے۔ دعوت کیسے دینی ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے بتلائی امت کو، اور بتلایا تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن جن وسائل سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین انہوں نے پہنچایا یا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دائرے میں بند رہیں، کیونکہ وہی توقیف ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اجتہاد کریں گے، استنباط کریں گے، کوئی نیا طریقہ نکالیں گے میرے بھائیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ عبادت ہم یا تو نہیں مانتے، یا عبادت مانتے ہیں تو اس کو توقیفی نہیں مانتے، اور عبادت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، عبادت میں توقف ہے، توقیف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو اسی طرح سے انجام دیں جس طریقے سے کتاب میں، سنت میں صحابہ کے ہاں ثابت ہے۔ یہ ہے توقیفی کا مطلب۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے اقوال بہت سارے، تابعین کے، تابعین کے، ائمہ دین کے اقوال بہت سارے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا نبتدئ ولا نبتدع، انا نبتدئ ولا نبتدع، ہم شروع کرتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ انا نقتدی ولا نبتدی ولا نبتدع، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر چلتے ہیں۔ کوئی چیز شروع نہیں کرتے اپنی طرف سے جو شروع نہ کی ہو نبی نے، اور ہم کسی چیز کو نیا نکالتے نہیں ہیں جو اللہ کے نبی نے نکالی نہ ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان من مضى من علمائنا یقولون الاعتصام بالسنت نجات، کہتے ہمارے علماء سلف جو گزرے ہیں، امام زہری کے علماء سلف کون ہیں؟ تابعین اور تابعین اور صحابہ، کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑے رہنے میں نجات ہے، نجات ہے۔ السنت سفینۃ النجا من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ کیا فرمایا؟ سنت جو ہے نا یہ کشتی نوح ہے، جیسے کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، نجات پا گئے، اور جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے، غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو سنت کی پیروی اور اس کی اقتداء ایک دم لازم ہے۔ میڈیا کی بات آ جائے، آج کل کے حالات کی صورتحال بن جائے تو کیا ہوا؟ ہم تو پابند ہیں سنت کے، ہم تو پابند ہیں نبی کے اصحاب کی سیرت کے، ہم تو پابند ہیں سلف امت کے راستے کے۔ حالات کچھ بھی ہو جائے، کہیں تک بھی چلی جائے، دنیا ڈیولپ ہو جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی دعوت کے وسائل کے مسئلے میں آزاد ہو جائیں گے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک دو بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر بات میں ختم کر دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام مالک کا وہ جملہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھ کو سب سے پہلے ہمیشہ اور آپ کو سبوں کو یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں عملاً یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے اخیر کی بات والوں کی اصلاح وہی راستہ کر سکتا ہے جس راستے نے پہلے والوں کی اصلاح فرمائی تھی۔ امت کے اوائل کی اصلاح جس راستے سے ہوئی تھی، جس راستے سے، جس مشن سے، منہج سے، جس اصول سے ہوئی تھی، اسی راستے، اصول اور منہج سے بعد والوں کی بھی اصلاح ہوگی۔
ہوگی، اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی طرح کا ڈیولپمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اصلاح، بھلائی، خیر پیچھے کی طرف لوٹنے میں ہے، اور نئے دور میں دعوت کے باب میں بہہ جانے سے نجات نہیں ممکن ہے۔ آخری جو بات ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جدید وسائل میں، جدید دور میں کچھ وسائل رواج میں آ گئے، وہ غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ شاید ہم نے دعوت کے وسائل کا مطلب نہیں سمجھا۔ آج جب وسائل کی بات آتی ہے تو وسائل ابلاغ کہتے ہیں یہ مائک بھی وسیلہ ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر بھی وسیلہ ہے، یہ انٹرنیٹ بھی وسیلہ ہے، یہ کیمرے بھی وسیلے ہیں، یہ ساری چیزیں وسائل ہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیلی ہم اگر دعوت کے وسائل توقیفی ہیں تو مائک کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں تو کیمرہ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں تو انٹرنیٹ پر کیوں دعوت کو پھیلا رہے ہیں؟ دعوت کے وسائل توقیفی ہیں تو لائیو کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑا اس سلف کی راہ کو اب تک پہنچانے میں جس کی ضرورت امت کو ہے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ چھوٹی سی کتاب، چونکہ آپ علماء فضلاء دعات ہیں اس لیے میں نے ذمہ داری سمجھی کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے تازہ ترین ابھی یہ چھپ کر کے آئی ہے امیر محترم کے حکم سے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو جو کتابوں کا سیٹ ملنا ہے انشاءاللہ اس میں یہ کتاب بھی شامل رہے گی، الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوت توقیفیہ، الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوت توقیفیہ۔ یہ علمی اصولی بنیادی کتاب ہے اور شیخ عبدالسلام بن برجس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو 40-45 سال کی عمر میں انہوں نے سنت اور منہج اور سلفیت کا وہ عظیم کام انجام دیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھنے، ان کے کارنامے کو دیکھ کر کے حضرت امام نووی کی یاد آ جاتی ہے، جنہوں نے 45 سال کی عمر میں سینکڑوں جلدوں پر کتاب لکھ دی، کام کر دیا۔ تو یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ میں بہت گزارش کروں گا دردمندانہ اللہ واسطے، ہم سب دعوت کے کاز کے راہی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے ضرور پڑھیں تاکہ آپ سمجھیں کہ دعوت کے وسائل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مائک اور انٹرنیٹ کی بات چل رہی تھی نا، یاد رکھیے گا یہ وسائل نہیں ہیں، دعوت کے وسائل وہی ہیں، خطبہ، درس، تقریر، یہ سب وسائل ہیں۔ یہ سب وسائل نہیں ہیں، یہ سب ان وسائل کو پھیلانے کے واسطے ہیں، ان وسائل کو آگے بڑھانے کے آلات ہیں۔ تقریر آپ نے کی وہ دعوت کا وسیلہ ہے، اس وسیلے کو آگے بڑھانے کا یہ آلہ ہے۔ آپ نے خطبہ دیا وہ دعوت کا وسیلہ ہے، یہ دعوت کا وسیلہ نہیں ہے، دعوت کا وسیلہ خطبہ ہے۔ آپ نے خطبہ دے دیا، اب اس خطبے کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، زیادہ دور تک آواز پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ یہ اسی کا آلہ ہے۔ اسی لیے علامہ ابھی اس وقت جو زندہ ہے باحیات، علامہ سلیمان سلیب اللہ الرحیلی حافظہ اللہ، جو اس وقت امت کے بڑے فقہا میں سے ہیں اور سنت اور منہج کے ایک علماء میں سے ایک بہت نامور عالم ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا، اپنے فتوے میں بولا، آڈیو میں، ویڈیو میں، کہ وسائل اور وسائط میں کنفیوژن مت ہو جاؤ، کنفیوژن مت کرو۔ وسائل اور وسائط، ایک ہے وسیلہ اور ایک ہے واسطہ۔ یہ خطبہ، درس، تقریر، یہ سب واسطہ نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کو پہنچانے کا یہ واسطہ ہے، یہ واسطہ ہے۔ انٹرنیٹ واسطہ ہے، مائک واسطہ ہے، لائٹ واسطہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دعوت کے پہنچانے کے وسائل نہیں ہیں، وسائل وہی ہیں۔ ان وسائل کے ذریعے ہم نے دعوت کا کام کر دیا تو اب ان کو آگے بھیجنے کے یہ وسائط ہیں، آلات ہیں، مشینریاں ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس دعوت کے وسیلے کو دور تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ورنہ آج بہت سارے طریقے دعوت کے نام پر، اجتہادی کے نام پر، استنباطی ہونے کے نام پر بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دعوت کا وسیلہ بنا لیا۔ مثال کے طور پر دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گے، اخوان المسلمون کا تو عام طریقہ تھا کہ انہوں نے دعوت کے وسیلے کے نام پر ٹرپ کرنا شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، بڑے بڑے ٹرپ کرتے تھے ملکوں کے اور کہتے تھے دعوت کا وسیلہ ہے۔ ان کے یہاں کھیل کود چلتا تھا، ورزش چلتی تھی، کھیل کود کو بھی انہوں نے وسیلہ بنا دیا، ورزش کو بھی وسیلہ بنا دیا، جم کرنے کو وسیلہ بنا دیا۔ ملک کے اندر بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ بعض مسجدوں کے اندر جم کے سامان رکھے ہوئے ہیں 3rd فلور پر، 4th فلور پر، اور کہتے ہیں دعوت کا وسیلہ، نوجوان آئیں گے، جم بھی کریں گے اور دین کی بات بھی سنیں گے، جم بھی کریں گے، ورزش بھی کریں گے اور دعوت کے کام بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں چل پڑی ہیں۔ کسی نے مثال کے طور پر راگ راگنی کو، ترنم کو بنا لیا، کسی نے رقیہ کرنے کو بھی وسیلہ بنا لیا مثال کے طور پر، کسی نے مثال کے طور پر
ڈرامے، ڈرامہ جانتے ہیں نا، ڈرامے، مکالمے، ڈرامے کو، مسرحیات کو، تمثیلیات کو لوگوں نے وسیلہ بنا لیا، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے دعوت کا کام ہوگا۔ لوگ اس طرح سے ماحول بنا دکھائی دیتا ہے ہمیں آپ کو، اور وہ بھی شبہ ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ ایک لفظ میں سارے وسائل دعوت کو توقیفی سے نکال کر استنباطی اور اجتہادی بنانے والا جملہ کبھی آپ کو کنفیوز نہ کرے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ دو جملے ہیں۔ ایک تو اس یہودی کا جملہ تھا میکیاویلی کا، جس نے نکولو میکیاویلی جو یہودی تھا، اس نے ایک بہت بڑا فتنہ امت میں پھیلایا تھا، وہ تھا الغایۃ تبرر الوسیلہ۔ الغایۃ تبرر الوسیلہ، مقصد وسیلے کو نیک بنا دیتا ہے۔ کیا بنایا اس نے؟ مقصد جو ہے نا، ٹارگٹ آپ کا، ہدف، کوئی مقصد ہے آپ کا، وہ وسیلے کو نیک بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے، اب اس نیک کام کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ بھی نیک ہو جائے گا۔ آپ چاہے ڈرامہ کریں، آپ چاہے گانا گائیں، آپ چاہے سفر کریں، چاہے آپ کھانا پینا کریں، کھیل کود کریں وغیرہ، جو بھی ایسا فتنہ اس نے امت کے اندر پھیلایا، اور افسوس یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ امت میں بہت زیادہ پھیل گئی۔ تو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسی معنی میں وہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ اسی ماحول میں ڈھل کر کے یہ کہہ دیتے ہیں، مطلب دعوت کے جذبے سے ہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دعوت کا وسیلہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علمی کام فلمی انداز میں ہونا چاہیے۔ علمی کام فلمی انداز، میرے بھائی علمی کام بھی علمی انداز میں، اور علمی کام کے کرنے کا وسیلہ بھی علمی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ کہیں فلم کی گنجائش ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ یہ دین جو عبادت کا پہلو ہے، اس کا اجتہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سراپا کیا ہے میرے بھائیوں؟ سراپا توقیف ہے، اور اگر ہم نے اس توقیف کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اگر تھوڑا بھی آزراد روی کی طرف گئے، تو خطرہ ہے کہ اخوانیت گھس جائے، رافضیت جگہ بنا لے، اور جدید تجدد کا جو رویہ چل پڑا ہے اس میں ہم بہہ جائیں، اور ہماری اصالت کمزور ہو جائے۔ ہماری بنیاد اور ہمارا منہج جو کتاب و سنت پر تمسک کا منہج ہے، سلف امت کے مشن اور ان کی زندگی کی روشنی میں، وہ کہیں متزلزل ہو جائے۔ بہرحال یہ مختصر باتیں تھیں، کسی اور موقع کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور تفصیلات چھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ البانی سے، علامہ ابن باز سے، شیخ صالح فوزان سے، اور بہت پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ بہت گنہگار لوگ ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے بیٹھتے نہیں، تیار نہیں ہوتے، لیکن ایک بزرگ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مجلس قوالی کی بنا دیں، سما کی قوالی کی مجلس منعقد کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک دم فل صوفیوں والی قوالی نہ کریں، لیکن تھوڑا گانا رہے، کچھ اس میں ناچ وغیرہ رہے، اور اس کے ذریعے سے اگر وہ چاہیں گے تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، اور وہ اکٹھا ہو بھی گئے اور چوری کرنا چھوڑ دیا، زنا کرنا چھوڑ دیا، نماز کے پابند ہو گئے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائیے کہ اس بزرگ کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر بدعت ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کافروں کو، مشرکوں کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے کفر و شرک چھوڑ کر کے توحید کو گلے لگایا ہے۔ وہ کون سا وسیلہ تھا جس کے ذریعے سے کامیابی اللہ کے نبی کو ملی؟ وہی وسیلہ آپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ کس نے آپ سے کہا کہ اللہ کے دین میں وہ وسائل موجود نہیں ہے جس سے گنہگار توبہ کر لے، مشرک توحید پر آ جائے، بدعتی سنت پر آ جائے، ہوا پرست اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی جینا شروع کر دے؟ کس نے کہا؟ اللہ کے دین میں وہ سارے وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک دم ہٹ دھرم قسم کا آدمی بھی توبہ کر سکتا ہے اور اللہ کے دین کو گلے لگا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسائل دعوت کو توقیفی ہونا سمجھنے کی دلائل کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے۔ اجتہادی نہیں، استنباطی نہیں ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔